بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئے روز ہم نئی بیماریوں کے نام سنتے ہیں. اب ہنٹا وائرس کا نام لیا جا رہا ہے جو بڑا خطرناک ہے. کس طرح سے پھیلتا ہے, کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے, اس کی علامات کیا ہیں. اس کے علاوہ منکی پاکس کو بھی ہم سنتے رہے ہیں. اس سب پر ہم بات کریں گے ایسی بیماریوں کے بارے میں. پاکستان کے سب سے بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, سابق وزیر بھی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. اسامہ تھینک یو سو مچ. سر آپ کا شکریہ, آپ وقت دے رہے ہیں. سر پہلے تو یہ ہنٹا وائرس اس وقت ہر طرف زیر بحث ہے, اس کے بارے میں بتائیے یہ کیا ہے, کس طرح سے پھیلتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہ جو واقعہ ہوا ہے 3 اموات بھی ہو گئی ہیں اس کروز شپ پہ جو کہ لگژری کروز تھا, اور کافی 20 سے زیادہ لوگ اس پہ افیکٹڈ بھی ہو گئے ہیں. تو یہ جو ہنٹا وائرس ہے بیسیکلی ایک وائرڈز فیملی ہے, اور اس میں یہ پائی جاتی ہے, اس فیملی کا ممبر ہے یہ وائرس, اور بہت ہی ریئر ڈیزیز ہے, ناٹ ویری کامن. فارچونیٹلی پاکستان میں کبھی کوئی کیس ہنٹا وائرس کا رپورٹ نہیں ہوا, اور ابھی بھی اس وقت بھی کوئی پینک کی میرا نہیں خیال کہیں بھی دنیا میں ضرورت ہے. یہ ڈائریکٹلی ہیومن ٹو ہیومن تو پھیل سکتی ہے, لیکن وہ بات کی بات ہے مینلی جیسے سب وائرسز میں ہوتا ہے کہ جانوروں سے کووڈ-19 کی وائرس آپ کو پتہ ہے ہارس شو بیٹ سے ووہان میں سوئچ ہوئی تھی ٹو ہیومنس, اور پھر ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ ہوا تھا. تو یہ جو وائرس ہے یہ بیسیکلی روڈنٹس کی وائرس ہے. چوپاہے چھوٹے جو ہیں ان میں سب سے زیادہ نوٹیریس جو اس کو کیری کرتا وائرس وہ مائس ہیں, چوہے, اور وہ بھی خاص قسم کے چوہے ہیں جو پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ اس کی فیملی ادھر پائی جاتی ہے. تو اس شپ پہ ضرور یہ چوہے ہوں گے, اور وہ چوہے بھی ان کی جو اسٹولز ہیں یا ان کی جو بھی ان کی سکریشنز ہیں کسی قسم کی بھی, اگر وہ کہیں کسی سرفیس پہ ووڈ پہ یا پتھروں پہ یا کہیں بھی لگ جائے گی تو وہ اس کو جب ہیومن بینگ کو ٹچ کرے گا تو اس میں چانس ہے کہ اس میں ٹرانسمٹ ہو جائے. پھر اس کو اگر فوری طور پہ سپورٹ دی جائے اور امیڈیٹلی ہاسپٹلائز کیا جائے اور بیریئر نرسنگ کی جائے تو پھر اس سے شرح اموات بھی کنٹرول ہو سکتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے, یہ کوئی ڈیتھ وارنٹ نہیں ہے کہ there is no way out. تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس سے ضرورت نہیں ہے ہمیں اتنی علام کی. ظاہر ہے چوہے کو ہمارے کوئی ویلکم تو نہیں ہم کرتے, لیکن پھر بھی وہ پاکستان میں بلڈنگز میں بہت زیادہ ہیں, اور خاص کر جہاں پیپر کا کام ہو رہا ہے یا تاریں واریں پڑی ہوتی ہیں, اینڈ دے آر ویری نوٹوریس کہ وہ تاریں کھا جاتے ہیں, بجلی کی تاریں کھا جاتے ہیں, ہمارے ٹیلی فونز کی ڈش, یہ جو کیبل ہیں جن کے ذریعے ہم آپ کو دیکھتے ہیں روز, تو ان کو بہت ڈیمیج کرتے ہیں. لیکن دے آر ناٹ کیرنگ ہنٹا وائرس, دے آر ناٹ capable of carrying it because وہ ایک اسپیشل قسم کی مائس کی فیملی ہے جو ادھر نہیں پائی جاتی. پھر بھی صفائی نصف ایمان ہے, اور وہ نصف ایمان ہماری زندگیوں میں آئے گا تو ہنٹا وائرس اور بہت ساری ادر بیماریاں, ٹائیفائڈ جو بہت کامن ہے ہمارا, ملیریا اور گیسٹرونٹرائٹس خاص کر گرمیوں میں, ان سے بچے رہیں گے. ہاتھ دھوئیں, فرش دھوئیں. ویسے بھی ہمارے گھر بہت صاف ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈینگی ہمارے گھروں سے نہیں پھیلتا, فیکٹریز سے زیادہ پھیلتا ہے. تو اس لیے گھر الحمدللہ ہمارے کیونکہ ہاؤس وائف زیادہ ہے, ورکنگ وومن نہیں ہے ساری, تو وہ کافی صاف ستھرائی رکھتی ہیں. مزید اس کو انہانس کر دیا جائے, اور اگر آپ شوگر میں مبتلا ہیں جو ہر تیسرا بندہ وہ مبتلا ہے, یا بلڈ پریشر میں ہر دوسرا بندہ پاکستانی, تو اس کو کنٹرول رکھے, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی مسٹیریس ڈیزیز, ان یوزول ڈیزیز آپ ٹریول کرتے ہیں تو اس میں سفر کرتے ہیں, تو پھر آپ زیادہ چانس ہوگا ود نارمل بلڈ شوگر اینڈ نارمل بلڈ پریشر کہ آپ اس کو پراپرلی
فائٹ آپ کا امیون سسٹم کر سکتا ہے. امیونٹی ساری ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے وزن پہ, آپ کی ایکسرسائز اور ہیلدی ہیبٹس پہ, اور لائف اسٹائل کس طرح آپ نے ماڈیفائی کیا ہوا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو امیونٹی ضرور رکھیں, اور وائٹامن ڈی ان وائرسز کے لیے بہت بہتر ہے. اگر وائٹامن ڈی آپ کا کم ہے تو ضرور اس کو سپلیمنٹ کریں. ایک کیپسول 2 لاکھ یونٹ کا کسی بھی کمپنی کی وائٹامن ڈی 15 دن بعد ایک لے لیں. تو میری اسٹڈی نے شو کیا تھا کہ اس میں کووڈ-19 میں بھی اس کی موٹیلٹی کم ہوئی تھی جنہوں نے وہ لیے تھے. ٹھیک. اچھا یہ تو اس بتائیے, لیے چھوٹی چھوٹی منکی چیزیں پاکس کرنے کا سے بھی بڑا, بہت فائدہ ہوتا ہے. جی منکی پاکس کا بھی بڑا ذکر رہا کہ وہ پاکستان میں کچھ لوگوں کو لاحق رہا, جی وہ بھی اسی طرح سے وائرل ایک ہے, جی اور اس جی میں بھی آپ کو امیون سسٹم اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کس طرح سے پھیلتا ہے, اس کے بے علامات انتہا ہیں؟ وائرسز ہیں. دیکھیں سب سے کامن تو ڈینگی ہے. اس کی دیکھیں مونکی پاکس جو ہے نا, وہ پاکس وائرس ہے. وہ جیسے چکن پاکس کے نہیں نکلتی ریش, وہ نکلتی ہے, اور اس کے بعد آپ کو لنگ میں پرابلم کرتی ہے, آپ کو ہائپوکسیا کرتی ہے, آکسیجن کی ٹرانسفر نہیں ہونے دیتی. تو جو اس میں خدا نخواستہ جو فرٹیلٹیز ہوتی ہیں وہ لنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں, کہ لنگ میں انفیکشن اور باقی بہت ساری انفیکشنز پھیل جاتی ہیں جب سوزش ہو جاتی ہے. تو اس لیے مونکی پاکس بھی اس وقت کوئی رپورٹڈ نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس سے بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے. وہ بھی اکثر یہ بھی پھر وہی ہے کہ مونکی سے ٹرانسمٹ ہوئی ہیومن کو, یا کسی بھی اس طرح کے جانور سے ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے. ایون جب ہم بکرا یہ عید آ رہی ہے خریدنے جائیں, تو اس کو ضروری نہیں کہ آپ ٹٹول کے دیکھیں نیکڈ ہاتھوں سے, اور اگر آپ نے کر ہی لیا ہے تو کم از کم اسی وقت صابن اور صاف پانی سے دھو دیں. بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ بکرے جب خریدنے جائیں, اگر جانے کا شوق ہے ضرور جائیں, لیکن ڈبل ماسک پہن کے جائیں, ہاتھ میں گلوز پہن کے جائیں. اور پھر کیونکہ یہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو جانوروں سے ہمیں سوئچ کرتی ہیں. تو ہمارے اسلام میں تو الحمدللہ جو حرام چیزیں ہیں وہ تمام بیماریاں پیدا کرتی ہیں. چمگادڑ ہیں, سنیکس ہیں, وہ تو ہمارے ویسے ہی حرام ہے. مونکی تو یہ تو, اور اس لیے ہماری فارمنگ بھی ان چیزوں کی نہیں ہوتی. تو اس لیے بہت اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے, ہمارے اسلام کی بلیسنگ ہے کہ وہ خود بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نصف ایمان ہے ہمارا صفائی. تو صفائی ستھرائی رہے گی تو میرا نہیں خیال there is no need to panic. اگر ایز اے سیڈ کہ احتیاط پوری زندگی کرنی چاہیے, وضو کرنا چاہیے, پراپر وضو. اگر وضو آپ کا ہے بھی تو پھر بھی کر لیں, ایک تو ثواب بھی زیادہ ہے. 5 دفعہ کریں گے تو بہت ساری گندگی اور لوازمات سے بچے رہیں گے. صحیح. آخر میں بتائیے گا, چونکہ اب قربانی قریب ہے, لوگ جانور خریدنا شروع ہو جاتے ہیں اتنے دن پہلے اور پھر جاتے ہیں. آپ نے بتایا ماسک کے احتیاط, اس کے علاوہ کیا ہاتھوں کو صاف رکھنا, جس طرح سینیٹائزیشن لوگ کرتے ہیں, یا اس کے فوراً بعد ہاتھ دھونا, جانوروں کو بھی دیکھیں, کیونکہ کچھ سال پہلے تو یہ ہوا تھا کہ جی جانوروں سے, گائے بکروں سے بڑی ڈیزیز پھیل رہی ہے, اس وقت احتیاط کی, لیکن ہر سال ہم دیکھتے ہیں اس طرح پھر لوگ احتیاط نہیں کرتے. جب پتہ لگتا ہے کہ جی ان کو کوئی ماؤتھ کی پرابلم آ گئی ہے جانوروں کی, اس سے خطرہ آ سکتا ہے, جانور پھیل سکتی ہے, تب تو ہم کرتے ہیں. لیکن عمومی طور پر پھر یہی ہے کہ جی وہاں پر ویکسینیشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی جانوروں کی, کوئی نہیں دیکھتا پھر اس چیز کو. بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں سب سے بہترین قربانی وہ ہوگی جو غزہ کے بچوں کو گوشت مل جائے, کسی طرح ان کو پیسے دے دیں, وہ آپ کے نام کی قربانی کر دیں گے. اگر آپ نے شوق ہے, آپ نے اپنے محلے والوں کو امپریس کرنا ہے, باہر باندھنا ہے بڑا سا جانور, اور اس کو ہر بندے نے آ کے ٹٹولنا ہے, تو جانور بھی بیمار ہو جائے گا, وہ بھی بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ جانور کو ٹٹولنے وغیرہ کی چیزیں نہیں ہیں. ان کی سکن پہ کئی جراثیم ہوتے ہیں جو آپ کو لگ جاتے ہیں, اور آپ پھر کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو انجریوں کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ایئر بورن ڈیزیزز بہت ہیں جو آپ کو جانوروں سے ہو سکتی ہیں, بیلوں سے ہو سکتی ہیں, اونٹوں سے ہو سکتی ہیں. تو آپ ماسک پہن کے رکھیں اس کی. جب قربانی کر رہے ہیں, جب وہ لمبے لمبے سانس جانور لیتا ہے تو اس وقت بہت چانس ہوتا ہے. اور ہمارے انفارچونیٹلی سلوٹر ہاؤسز میں کم ہوتی ہیں اور روڈوں پہ زیادہ ہوتی ہیں, گلیوں میں, اور ایک ہجوم ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے.
جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت سے ابھی تک یہ چلا آ رہا ہے، اور پھر انتڑیاں پھینک دی جاتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس کی جو ہائیجین ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی قربانی سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ خود ہی گوشت کھائیں. ان کو کھلائیں جن بیچارے کہ گوشت کی کمی کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. خاص کر غزہ کی میں اگزامپل دے رہا ہوں، کشمیر کے بچوں کی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، ان کو پیسے دے دیں، وہ آپ کے نام کی قربانی کر دیں گے. میرا تو خیال ہے یہ ایک زیادہ اللہ کے گھر ایکسیپٹ ہوگی یہ چیز. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، ماہر ڈاکٹر، پاکستان کے نامور ترین ڈاکٹرز میں سابق وزیر. آپ نے ہمیں وقت دیا سر، تھینک یو سو مچ، بڑی نائس. تو آپ نے سن لیا کہ جتنے بھی یہ وائرسز ہیں نئے نئے آتے رہتے ہیں، اس سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کا پہلے ہی خیال رکھیں. آپ کا دفاعی نظام جو اللہ تعالیٰ نے جسم میں پیدا کر رکھا ہے، امیون سسٹم، وہ آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ جو عام طور پر یہ شوگر، بلڈ پریشر، یہ چیزیں ہیں، ان سے بچیں، اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں. اگر ہو گئی خدا نخواستہ اس کو کنٹرول رکھیں، تو آپ یہ جتنے بھی وائرس نئے نئے آتے رہتے ہیں ان سے نسبتاً بہتر طریقے سے بچ سکتے ہیں، یا آپ کا جسم ان کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور باقی عید قربان آ رہی ہے، اس پر بھی انہوں نے بتا دیا کیا کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور باقی یہ جتنے بھی وائرس ان کی علامات وہی بخار وغیرہ، اس طرح جسم میں درد، پٹھوں میں درد، یہ سب بتایا جاتا ہے، ہوتا ہے. لیکن ہر دفعہ اگر اس طرح سے کسی کو ہو رہا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کو اسی طرح کا کوئی خوفناک وائرس لاحق ہے جس میں خدا نخواستہ جان جا سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ پھر آپ کسی مستند ڈاکٹر کو چیک کروائیں، ٹیسٹ وغیرہ ہوں، اور پتہ چل سکے خدا نخواستہ آپ کو کوئی ایسا خطرناک مرض تو لاحق نہیں ہے، تو وقت پہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. اور خود سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر دفعہ بخار یا درد جسم میں یا قے آ رہی ہے، یا اس طرح کے علامات ظاہر ہو رہی ہیں جو عام طور پر انسان سوشل میڈیا پر یا گوگل پر چیک کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ کہ جی یہ علامات ہیں، وہ میرے میں تو وہی آنے لگ گئی ہیں، تو پھر اس سے صرف پریشانی بڑھتی ہے. تو مستند ڈاکٹر کے پاس جانا فوری طور پر جب بھی کوئی آپ کو پرابلم ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.